بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ وہ دونوں ٹیرس پر آ گئے جہاں حالی پہلے سے ہی اپنے کبوتروں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ ان کو آتے دیکھ فوراً دادا جان کے سینے سے لگی اور ہاتھ آگے کیا۔ دادا جان نے ڈیری ملک نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ وہ چاکلیٹ کی دیوانی تھی۔ اسے اگر کوئی کام کروانا ہو تو صرف ایک ڈیری ملک ہی کافی تھی۔ دادا جان نے ایک ڈیری ملک آنا کو بھی دی جو اس نے جھجکتے ہوئے تھام لی۔ دادا جان وہیں رکھی ایک چیئر پر بیٹھ گئے اور اخبار پڑھنے لگے، جبکہ آنا اور حالے دنیا بھلائے ٹیرس میں رکھے گملوں کی صفائی کر کے اور جگہ چینج کر کے ان کو نیا لک دینے لگی۔ ان دونوں نے کھانا بھی اوپر منگوا لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دادا جان نیچے چلے گئے تھے۔ ان دونوں کو ازا کی بھی بہت یاد آ رہی تھی جو تھوڑی دیر میں ہی آنے والی تھی۔ کب شام کے 4 بج گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنا بہت اچھا لگا تھا۔ بی جان کا بلاوا آیا تو وہ دونوں ہی جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ گئی تھیں۔ ازا آپو کیسی ہیں آپ؟ حالے اس سے مل کر پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں میری جان۔ حالے کے بعد وہ آنا سے ملی اور بھابھی آپ کیسی ہیں؟ ازا نے آنا سے پوچھا، لیکن آنا کی نظریں اس کے گردن کے نیچے موجود نشان پر تھیں۔ دوپٹے سے انہیں ڈھکا گیا تھا۔ ٹھیک ہوں، دونوں نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ گھر میں سبھی خوش تھے ازا کو خوش دیکھ کر۔ نیہا اپنے چاچا کے گھر گئی ہوئی تھی جبکہ سارا بیگم خاموش خوش تھی۔ عاشر نے سب کو کل اپنے اور ازا کے جانے کی خبر دی تو سب اتنی جلدی پریشان ہو گئے ان کے جانے پہ، لیکن اس نے سب کو تسلی دی کہ وہ جلدی ازا کو ملوانے لائے گا، لیکن کل جانا ضروری ہے، اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سب مان گئے۔ دادا جان نے روحان اور زریان کو بھی کل صبح حویلی پہنچنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ ازا کو ودا کر سکیں۔ زریان اور روحان دلشیر اور اس کی فیملی کو چھوڑنے کراچی آئے تھے۔ دلشیر بالکل خاموش اور چپ سا ہو گیا تھا، جیسے وہ کوئی روبوٹ ہو۔ سب نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہاں سے زیادہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ ان کو چھوڑ کر وہ دونوں بھائی واپسی کے لیے نکلے تھے۔ تھکاوٹ اتنی تھی کہ بس کوئی حد نہیں، لیکن فیملی اور دوستی کے لیے ہر وقت تیار تھے وہ۔ صبح فجر کے ٹائم وہ گھر پہنچے تھے۔ روحان تو جا کر بنا فریش ہوئے بستر میں گھس گیا تھا، البتہ زریان اچھے سے فریش ہوا، نماز پڑھی، پھر بستر میں لیٹ کر آنا کو اپنے سینے میں بھینچا۔ آنا نے بھی نیند میں زریان کو پاس پا کر اس کے گرد بازوں کا حصار باندھا تھا اور سو گئی۔ خود پر کوئی بوجھ محسوس کر کے صبح 9 بجے کے قریب آنا کی آنکھ کھلی تو زریان کو خود پر سارا وزن ڈالے دیکھا۔ زریان اٹھے، اس نے لال ہوتے چہرے سے زریان کو پکارا۔ زریان نے مزید اس کو خود میں بھینچ لیا۔ زریان چھوڑیں ورنہ بہت برا ہوگا، اس نے دھمکی دی۔ زریان آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا جو لال ہو رہی تھی۔ اب یہ سرخی شرم کی تھی یا غصے کی کون جانتا تھا۔ زریان میں آخری بار وارن کر رہی ہوں، اس نے بہت ضبط سے اسے وارن کیا۔ زریان نے ایک آئی برو اچکا کے اسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو۔ پھر آنا نے بھی غصے میں کچھ نہیں دیکھا، اس کے سینے میں جھک کے کاٹنے ہی والی تھی کہ زریان نے راستے میں ہی اس کے ہونٹوں کا بہت بری طرح شکار کر لیا۔ بیچاری پھڑپھڑا کے رہ گئی۔ وہ اپنی مرضی سے خود کو پرسکون کر کے پیچھے ہٹا اور مسکرا کر آنا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شکریہ میری فیملی کو عزت دینے کے لیے۔ زریان نے اس کے گال پر لب رکھے۔ شکریہ مجھے قبول کرنے کے لیے۔ اس کی ناک پہ بوسہ دیا۔ شکریہ مجھے سکون دینے کے لیے۔ پیچھے ہٹے اس کی آواز پر وہ بدمزہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن پر جھکتا، آنا بیچاری شرم سے گردن ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ زریان اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا تو مجبوراً آنا نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ جی بیگم صاحبہ، بی جان آپ دونوں کو ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے بی جان کا پیغام دیا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم آ رہے ہیں۔ اس نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے ایک سوٹ لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ فریش ہو کر جلدی تیار ہو کر اچھے سے دوپٹہ خود پر پھیلایا۔ اتنے میں اسکن کلر کے شلوار قمیض پہنے زریان بھی تیار سا باہر نکلا۔ ایک نظر آنا کو دیکھا تو نظریں ہٹنے سے انکاری ہو گئیں۔ گرین شیفون کے سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، آنا اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی جلدی سے کمرے سے بھاگ گئی۔ پیچھے زریان کا کہا پورے کمرے میں گونجا تھا۔
مجبوراً اسے بھی آنا کے پیچھے نکلنا پڑا۔ دونوں ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو سب کے دل سے ماشاء اللہ نکلا تھا، سوائے 3 لوگوں کے۔ وہ ساتھ بیٹھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ حالے بھی ان کے پیچھے پیچھے آئی تھی، مہرون لان کی کرتی ٹراؤزر پہنے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ آج پوری فیملی موجود تھی۔ بی جان اور دادا جان سربراہی کرسی پر براجمان تھے۔ بی جان کے پاس دائیں طرف سارا بیگم، فاروق صاحب، عاشر ازا اور عالم صاحب بیٹھے تھے۔ بائیں طرف نیہا، روحان، زریان، آنا، حالے اور فائزہ بیگم بیٹھی تھیں۔ دائیں طرف جگہ ہونے کے باوجود نیہا بائیں جانب روحان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ بات کسی نے نوٹ کی یا نہیں، لیکن آنا نے بہت محسوس کی تھی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ، وہ نہ جانے اسے نیہا اس کے ساتھ بیٹھی اچھی نہیں لگی۔ نیہا اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، وہ لڑکی نہ جانے کیوں نیہا اسے اچھی نہیں لگتی تھی، اور اب تو حالے اس کے لیے بہت خاص ہو گئی تھی۔ ایک اس کی معصومیت، دوسرا وہ بھی اس کی طرح باپ کی دھتکاری ہوئی تھی۔ بہت دنوں بعد سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا۔ وہ خاموش تھی، لیکن ایک چور نظر بار بار اس پر بھی ڈال رہی تھی، جو روحان بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے روحان کی موجودگی کی وجہ سے۔ حالے بھی بہت خوش تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بہت جلدی اپنے مزاج خدا کو اپنے دل کی سلطنت کا بادشاہ بنا بیٹھی تھی۔ شاید انجان تھی، بہت جلد وہی بادشاہ اس کے دل کی دنیا کو الٹنے والا تھا۔ ناشتے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر میں فاروق صاحب، عاشر اور ازا نے چلے جانا تھا۔ سب اداس تھے، لیکن نیہا اور سارا بیگم نے ابھی کچھ دن اور رکنا تھا۔ کہاں سے لاتی ہیں یہ لڑکیاں اتنا پانی؟ کیا یار، روحان نے کوفت سے سوچا۔ ازا کو خوش دیکھ کر دونوں بھائی بھی بہت خوش تھے۔ عاشر بیٹا، یہ آپ کی شادی کا تحفہ ہماری طرف سے۔ دادا جان نے ایک اینولپ عاشر کی طرف بڑھایا، اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ تھینک یو نانا جان۔ اس کے بعد بابا جان نے ازا کو اپنے پاس بلایا تو وہ بھی اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بابا نے کچھ پیپرز اور ایک اینولپ ازا کے ہاتھ میں دیا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، بیٹی کی شادی کے وقت اپنے باپ کی جائیداد پر جو اس کا حصہ ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ سارا کی شادی کے وقت بھی بابا جان نے اس کا حصہ اسے دے دیا تھا۔ اب ازا کا حصہ بھی میں اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب یہ سب ازا کا ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ اس کے بعد بھی میری بچی ہے یہ۔ کسی چیز کی بھی ضرورت ہوگی آپ بے جھجک اپنے بابا، دادا جان اور بھائیوں سے کہنا۔ اس گھر کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں، جب بھی آئیں۔ ہم کبھی اپنی بیٹی کو منع نہیں کریں گے۔ آپ کا حق ہم سب پر ہمیشہ رہے گا۔ اور میری بیٹی داماد کے لیے ایک گفٹ جو آپ کو کینیڈا جا کر ملے گا۔ بابا مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی، آپ نے بہت کچھ کیا ہے، آپ نے بہت کچھ دیا ہے مجھے، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ ازا نے بابا کو منع کیا، اسے بار بار رونا آ رہا تھا۔ سب سے دور جانے کا سوچ کر ہی وہ پریشان تھی، لیکن اسے جانا پڑ رہا تھا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، بیٹی کی شادی کے وقت اپنے باپ کی جائیداد پر جو اس کا حصہ ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور سارا کی شادی کے وقت بھی بابا جان نے اس کا حصہ اسے دے دیا تھا۔ اب ازا کا حصہ بھی میں اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب یہ سب ازا کا ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ اس کے بعد بھی میری بیٹی ہے، کسی چیز کی بھی ضرورت ہوگی آپ بے جھجک اپنے بابا، دادا جان اور بھائیوں سے کہنا۔ اس گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں آپ پر، جب بھی چاہیں آپ آ سکتی ہیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ آپ کا حق ہم پر ہمیشہ رہے گا۔ اور میری بیٹی داماد کے لیے ایک گفٹ جو آپ کو کینیڈا جا کر ملے گا۔ بابا مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی، آپ نے بہت کچھ کیا ہے، مجھے بہت کچھ دیا ہے، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، یہ سب نہیں چاہیے مجھے۔ ازا نے بابا کو منع کیا، اسے بار بار رونا آ رہا تھا سب سے دور جانے کا سوچ کر۔ ابھی تو وہ آئی تھی اور ابھی اسے جانا پڑ رہا تھا۔ میں دوسرا بنا دیتی ہوں، وہ کان پر رکھے چیخی تھی، لیکن عاشر اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا کمرے سے لے گیا اور بیڈ پر دھکا دیا اور اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی اور اس پر جھک آیا۔ نہیں، اب مجھے بھوک نہیں، میری بھوک مٹانا تو تمہارا کام ہے، کہہ کر اس نے ازا کی مزاحمت کو نظر انداز کر کے اپنی درندگی اس کے وجود پر دکھانے لگا۔ انہیں کینیڈا آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، لیکن یہاں آ کر دوسرے ہی دن عاشر نے اسے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی تھی۔ یہ 2 کمرے کا بہت خوبصورت فلیٹ تھا، جو شادی کے تحفے کے طور پر عالم صاحب نے ان کے لیے خریدا تھا۔ فاروق صاحب اپنے گھر چلے گئے تھے، لیکن وہ ازا کو لے کر اسی فلیٹ میں آ گیا تھا جو عالم صاحب نے انہیں دیا تھا۔
پراپرٹی کے کاغذات بھی اس نے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ گھر کا سارا کام وہ خود کرتی تھی، لیکن عاشر بات بے بات اس کی غلطی نکال کر اسے سزا دینے لگا تھا۔ وہ شام کا نکلتا، صبح نشے میں گھر لوٹتا تھا اور سارا دن سوتا تھا، لیکن اس نے ایک لفظ اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن روز روز کی اذیت برداشت کرنا بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ دلشیر کی حالت کی وجہ سے روحان بھی عزا کے جانے کے تیسرے دن ہی دبئی آ گیا تھا۔ ابھی وہ آفس سے لوٹا تھا کہ اس کے فون پر زائش کی کال آنے لگی۔ اس نے اگنور کیا۔ آج کل ویسے بھی اس کا دل صرف حالے کو سوچنے لگا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے رشتے کو ایک موقع دے گا۔ حالے چھوٹی تھی، لیکن وہ جانتا تھا وہ اسے پسند کرنے لگی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا دل بھی حالے کی جانب ہمکنے لگا تھا۔ آتے ہوئے وہ دادا جان سے کہہ کر آیا تھا کہ وہ واپسی پر ان کی خواہش پوری کر کے جائے گا، اور زائش ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی، وہ اس کی بات سمجھے گی۔ زائش کو اس سے بہتر مل جائے گا، اور ویسے بھی اسے زائش صرف خود پسند لگی تھی۔ جھوٹی تسلی دیتا تھا یہ کہہ کر کہ اسے زائش سے محبت ہے، لیکن وہ اب سمجھ گیا تھا محبت وہ تھی جو وہ حالے کے لیے محسوس کرتا ہے۔ فون کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر آیا تو دوبارہ زائش کا نام دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ وہ ابھی کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس وقت صرف حالے کو سوچنا چاہتا تھا۔ وہ موبائل آف کرنے ہی والا تھا کہ زائش کا میسج آیا۔ کچھ سوچ کر اس نے میسج کھولا تو وہ پریشانی سے کھڑا ہو گیا اور اسے کال کرنے لگا، جو دوسری ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ روحان پلیز مجھے بچا لو، میں مر جاؤں گی۔ ڈیڈ میری شادی اپنے کسی بڈھے دوست سے کروانے لگے ہیں۔ میں موم کے ساتھ چھپ کر تمہیں کال کر رہی ہوں، پلیز آ جاؤ ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ بتاتے ہوئے زائش رونے لگی۔ ایک دم روحان بھی پریشان ہو گیا اور ایڈریس پوچھ کر گاڑی لے کر نکل گیا۔ وہ جب ہوٹل پہنچا تو دروازہ ان کے سامنے کھلا۔ سامنے ہی زائش بہت بری حالت میں تھی، بکھرے بال، آنسو بھری آنکھیں، ملکجے کپڑے۔ وہ زائش تو بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ روحان کو دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اپنی ماں کے سامنے یوں گلے لگنے پر وہ بھی شرمندہ ہو گیا۔ اس نے آرام سے زائش کو خود سے دور کیا اور صوفے پر بٹھایا اور کچھ فاصلے پر خود بھی بیٹھ گیا۔ اس کی ماں بھی سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دیکھو روحان بیٹا، زائش کے ڈیڈ اپنے بزنس کے چکر میں اس کی شادی اپنی عمر سے بھی بڑے انسان سے کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی ہونے نہیں دے سکتی۔ وہ تم سے پیار کرتی ہے، وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے میں اسے یہاں لے آئی۔ تم اسے بچا سکتے ہو، پلیز اس سے نکاح کر لو۔ اب تم ہی اس کو بچا سکتے ہو۔ زائش کی ماں اسے روتی ہوئی اسے ساری بات بتاتی چلی گئی۔ روحان کو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کرے، کیونکہ وہ کچھ اور فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اس معصوم کو اب تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے کی بات اور ہے۔ آنکھوں میں محبت کے دیپ جلتے دیکھے تھے اس نے حالے کی۔ دیکھیں آنٹی، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن نکاح اس مسئلے کا حل نہیں، ہم کوئی اور راستہ نکال لیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ روحان نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا مطلب ہے روحان تمہاری اس بات کا؟ مطلب میں یہاں اپنے ڈیڈ سے چھپ کر آئی ہوں، میری موم میری وجہ سے میرے ڈیڈ کے خلاف یہاں آئی ہیں، اور تم یہ کہہ رہے ہو، آخر کیا چاہتے ہو؟ وجہ کیا ہے نکاح نہ کرنے کی؟ کبھی نہ کبھی تو کرنی ہے نا، تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ وہ ہذیانی ہو کر چلائی تھی۔ دیکھو زائش، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ وقت جذبات میں آنے کا نہیں، ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ باقی رہی نکاح کی بات، وہ بات کی بات ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اس بڈھے سے شادی کرنے سے بچا لوں گا میں۔ روحان نے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ زائش کی موم ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک زائش نے فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا لی اور اپنی کلائی پر رکھ لی۔ بولو، اب بھی نہیں کرو گی نکاح مجھ سے؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ زائش کی موم بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئیں اور روتے ہوئے روحان کی منتیں کرنے لگیں، پلیز میری بیٹی کو بچا لو، پلیز روحان، روکو اسے، مر جائے گی اگر تم نے مجھے ابھی نکاح نہیں کیا تو میں ہوٹل کے اسی کمرے میں اپنی جان دے دوں گی، مجھے تمہاری قسم ہے۔ زائش اس وقت کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ زائش، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ہٹاؤ اسے۔ روحان نے پریشانی سے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ پلیز بیٹا، روکو اسے، میری اکلوتی بیٹی ہے، اس کی بات مان لو ورنہ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی مر جاؤں گی۔ اوکے، میں تیار ہوں تم سے نکاح کے لیے۔ آخر روحان نے ہار مان لی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کوئی راستہ نہیں بچا۔
کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا سب کی وجہ وہ خود تھا، اس کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا۔ وہ انکار کرتا تو وہ ایک قاتل بن جاتا۔ زائش کی ماں نے اپنے کسی جاننے والے کو مولوی کے ساتھ ہوٹل آنے کا بولا۔ جب تک نکاح نہیں ہو گیا زائش نے چھری کلائی سے دور نہیں کی۔ تھوڑی ہی دیر میں قبول و ایجاب کا مرحلہ طے پایا تو وہ پرسکون ہو کر بیٹھ گئی، لیکن روحان کا چین و سکون سب غارت ہو گیا۔ جس لڑکی پر وہ ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ انجانے میں اسے تکلیف دے گیا تھا۔ زائش کی موم نے اسے روک لیا تھا، بیٹا اپنی امانت اپنے ساتھ لے کر جاؤ، مجھے اب واپس جانا ہوگا ورنہ اس کا باپ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائے گا، اسی لیے میرا جانا ضروری ہے۔ وہ ابھی نکاح جیسا عمل کر کے نہیں سملا تھا کہ اب ساتھ رکھنے والی بات پر تو ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ آنٹی اب آپ کے ہسبینڈ زائش کی شادی کہیں اور نہیں کر سکتے، بے فکر ہو کر اسے لے جائیں، کچھ وقت بعد میں اسے لینے آ جاؤں گا، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سرد لہجے میں جواب دیا۔ روحان ڈیڈ مجھے جان سے مار دیں گے، پلیز مجھے نہیں جانا، جب تک ان کا غصہ کم نہیں ہو جاتا پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ زائش اس کے بازو سے لگی، رونے لگی۔ بیٹا زائش ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کے ڈیڈ غصے میں کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، پلیز تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ روحان نے مزید کچھ نہیں سنا اور اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکل گیا۔ زائش کی موم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمرے سے اپنی اور زائش کی ساری چیزیں سمیٹ کر وہ بھی باہر نکل گئی۔ زریان آج شام آنے والا تھا، اسی لیے وہ فائزہ بیگم کے ساتھ کچن میں کھڑی اس کی پسند کے چکن کوفتے اور چکن جلفریزی بنا رہی تھی۔ اس نے زبردستی حالے کو بھی ساتھ کھڑا کیا تھا تاکہ وہ بھی کچھ سیکھ لے اور روحان کو بنا کر کھلا سکے، جس پر وہ آج شرمانے کے بجائے خاموش تھی۔ آنا سکندر کی بیٹی ہے، اس بات سے فائزہ بیگم، زریان اور روحان ہی واقف تھے۔ وہ سب ہی بہت خوش تھے۔ حالے اور آنا کی محبت سے ازا بھی انہیں فون کر کے اپنی طرف بے فکر رہنے کو کہتی تھی۔ روحان کے ساتھ زریان بھی چلا گیا تھا شہر، لیکن ان 2 ہفتوں میں 2 دن کے لیے گاؤں آیا تھا۔ اس نے آنا کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا، لیکن حالے کی وجہ سے وہ کچھ ٹائم اور یہاں رہنا چاہتی تھی، جس پر زریان کا دل تو نہیں مانا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ آنا سب کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے، اسی لیے وہ مان گیا۔ وہ کچن سے نکلی تو سیڑھیاں اترتی نیہا دکھائی دی، جو آج ضرورت سے زیادہ تیار تھی۔ آنا نے اسے اگنور کیا اور کمرے میں چلی گئی اور ریڈ شیفون کا سوٹ نکالا اور فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد اچھے سے تیار ہوئی، ریڈ ہی لپسٹک لگائی اور بھر کر دونوں آنکھوں میں کاجل لگاتی دوپٹہ اچھے سے کندھے پر پھیلا کر باہر آ گئی۔ اوئے ہوئے، بھیا کے آنے کی اتنی خوشی! حالے نے آ کر اس کے ساتھ بیٹھتے کندھے پر کندھا مارا تو آنا شرما گئی۔ بڑی ہوں تم سے، شرم کرو، مجھے چھیڑو گی تم؟ اس نے آنکھیں دکھانے کی کوشش کی۔ ہائے بھابھی، آپ کو نہ چھیڑیں تو کس کو چھیڑیں؟ ایک تو ازا آپوں کو بھی عاشر بھائی لے گئے، جن کی وجہ سے وہ اتنی دور چلی گئی، اب آپ کی باتیں۔ اس نے مصنوعی افسوس سے کہا، صبر کرو، روحان بھائی کو آنے دو، گن کر حساب برابر کروں گی۔ نہ جانے کیوں آج وہ ظالم بہت شدت سے یاد آ رہا تھا، جیسے کچھ تو ہوا ہو۔ شام سے ہی اس کا دل گھبرا رہا تھا، کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ سب اس کا مذاق بنائیں گے۔ اس کو کال کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی، نکاح کے بعد اتنی بے تکلفی کبھی نہیں دکھائی تھی۔ اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ وہ اٹھی اور بی جان کے پاس چلی گئی۔ بی جان میں آ جاؤں؟ اس نے باہر کھڑے ہو کر پوچھا۔ ویسے اسے اجازت لینے کی عادت نہیں تھی، باہر دادا جان کی موجودگی میں وہ اجازت لے کر جایا کرتی تھی۔ آ جاؤ حالے۔ اندر سے ہی بی جان کی آواز آئی تو وہ اندر آ گئی۔ دادا جان صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اور بی جان بیڈ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ آئی اور ان کی گود میں سرک کر لیٹ گئی۔ دادا جان نے کتاب سے نظریں ہٹا کر ایک نظر اپنی پوتی کو دیکھا، جو آج اداس سی لگی تھی انہیں۔ بی جان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، کیا بات ہے، آج حالے اداس کیوں ہیں؟ بی جان نے پوچھا۔ بی جان، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جیسے میں مرنے والی ہوں، اس نے اداسی سے کہا۔ اللہ نہ کرے حالے، کیا اول فول بول رہی ہو؟ بی جان نے اسے ڈپٹا۔ سچی بی جان، دل بہت دھک دھک کر رہا ہے، جیسے کچھ برا ہو رہا ہو۔ آپ ان کو فون کر کے پوچھیں نا، وہ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے ٹھٹکتے ہوئے ٹھہر کر اپنی دل کی بات کہہ دی اور سامنے دادا جان کو دیکھا جو اسے ہی غور سے دیکھ رہے تھے۔ فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ ان کو کس کو
بی جان نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ بی جان آپ جانتی ہیں میں کن کی بات کر رہی ہوں؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ دادا جان کو بھی اس کے دل کی پریشانی کا احساس ہوا تو اس کو دیکھتے ہوئے روحان کو کال ملائی جو اس نے ریسیو نہیں کی، شاید بزی تھا۔ کال نہیں اٹھائی، وہ پریشان ہو گئی، جلدی سے اٹھی۔ میں ماما کا فون لاتی ہوں، اس سے فون کرنا دادا جان، وہ کہتی بھاگ گئی۔ دادا جان اپنی معصوم پوتی کی بے قراری خوب سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں اطمینان تھا یہ بے قراری اپنے محرم کے لیے ہے، اسی لیے وہ بے فکر تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ فون لے کر بھاگتی ہوئی آئی۔ یہ لیجئے دادا جان، اس سے کرے فون، وہ اٹھا لیں گے دیکھنا، اس نے فون دادا جان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔